کہ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے کہ یورپ میں کون سی کوالٹیز ہیں اور ہمارے ملک میں کون سی کوالٹیز ہیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ یورپ کو بہت زیادہ اسپائر کر رہی ہوتی ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ باہر جانے میں۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو کمیاں ہیں جن کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور جو باہر کے ملکوں میں اچھی ہیں، اور ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو پاکستان میں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں بالکل صحیح طرح سمجھ آنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان کا لا اینڈ آرڈر سسٹم بہت زبردست ہے، قانون کی بالادستی ہے، امیر غریب تقریباً برابر ٹریٹ کیے جاتے ہیں، انصاف جو ہے تقریباً ہر کس کو برابر ملتا ہے۔ تو کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں جی وہاں پہ باہر کی نیشنلٹی لینے کے لیے؟ تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملکوں میں وہاں پہ ایک رفائی ریاست ہے، جس طرح حضرت عمر کا جو لا تھا، عمر's لا، وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو فنڈنگ دیتے ہیں، ان کے بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو علاج ان کا سستا ہے۔ تو اگر امیجن کریں یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو جائیں تو جو ہماری اسٹرینتھس ہیں وہ بعض دفعہ ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے جی ہماری وہ ہے فیملی سسٹم، اور فیملی سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور جس میں گھر میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور پھر بچے ہیں، اور جس طرح ہم کلیکٹیولی رہ رہے ہیں، اور کلیکٹیو جو ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اس میں آپ کا برڈن جو ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ ایونٹس ہیں وہ جو ہم مل کے کر لیتے ہیں۔ پھر جو ہمارا ایک فیملی سسٹم جس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ جو شادی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یورپ میں جو ہے نا زیادہ تر بچے اور بچیاں ویسے ہی ساتھ رہنا شروع کر جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ لوگ اسپائر کر رہے۔ اب یہ ایک بہت ظلم کا نظام ہے۔ ظلم کا نظام کس طرح ہے جی؟ ایک تو خیر یہ اسلامک پرسپیکٹو سے ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام اس کو کس طرح بری نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے کچھ اس طرح کے معاشرتی مسائل بھی ہیں۔ فار ایگزامپل وہ بچیاں جن کے ساتھ وہ شادی نہیں کرتے تو وہ ہائیلی انسیکیور ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ شادیاں نہیں کر رہے تو اس وجہ سے ان کی کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، اور ان کو جدھر منہ آتا ہے اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو فیمیلز ہیں وہ زیادہ اوپریسڈ ہیں، وہاں پہ وہ زیادہ مظلوم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایون کہ ہمارا جو اسلام جس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے فیمیلز کو۔ ایک دفعہ مجھے ایک گوری اور ایک ہندو تھی، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم تو میاں بیوی دونوں مل کے تو اتنا ایک گزارا مشکل سے چلاتے ہیں، اور تمہارے یہاں تو ایک میاں ہوتا ہے اور وہ کما رہا ہوتا ہے، اور 7-8 بچے ہیں جن کو پال رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ تو میں نے ان کو کہا جی ایک تو چیز شاید آپ نہ مانیں یا نہ سمجھیں، جس کو ہم برکت کہتے ہیں کہ چیزوں میں برکت پڑ جاتی ہے، لیکن فزیکلی شاید کوئی چیزیں اس طرح کی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں اگر کوئی ایک آدھ چیز ہم نے لینی ہوتی ہے تو ہم چیزوں کو پرائورٹائز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر تم میاں اور بیوی دونوں جاب کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں کو ایک خاص پروفیشنل ڈریسز چاہیے ہوں گے، پارٹی ڈریسز چاہیے ہوں گے، کیا پتہ دونوں کو گاڑی چاہیے ہو، دونوں کی گاڑی پہ فیول لگے گا، اگر آپ کو لیپ ٹاپس ہیں، یہ باقی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کی دونوں بندے مل کے جاب کر رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز، اور ہمارا جو اسلام ہے، اسلام پہ جب ان کی ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا ایک جو فیمیل ہوتی ہے وہ ہائیلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے فائنینشلی، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے والد پہ ہے یا بھائی پہ ہے یا ہسبینڈ پہ ہے جو۔ اور جب میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بتایا، میں نے کہا ہاں مسلمان غلط ہو سکتے ہیں لیکن اسلام یہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے، اسلام بیسیکلی یہ سارے رائٹس دے رہا ہے۔ تو آپ حیران ہو جائیں کہ اینڈ آف دا ڈسکشنز پہ گوری مجھے کہتی ہے کہ سعید تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سے گھر جاؤں گی نا تو میں اتنی مشکل ہم جاب کرتے تھے، تو جب میں گھر جاؤں گی تو وہاں جا کے مجھے سارا کچھ کرنا پڑے گا، کوکنگ، تو اف آئی وانٹ ڈو اٹ مائی بوائے فرینڈ ول لیو می، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا بوائے فرینڈ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اسی طرح جو ہندو تھی وہ کہتی ہے کہ آئی وش آئی واز میرڈ ٹو اے مسلم، کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں کسی مسلمان سے بیاہی ہوتی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ایک بلیسنگ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک گورا تھا جان، پورا نام نہیں بتاتا ہوں اس کا،
تو وہ میرے ساتھ تھا. اس نے اس کی اس طرح گرل فرینڈ تھی اور اس کو چھوڑ کے پھر وہ آگے کسی اور جگہ چلا گیا. پھر اس کی گرل فرینڈ نے اس کو نکال دیا. تو پھر میرے پاس آیا, مجھے کہتا صحیح تم اچھے لوگ ہو, میں بہت برا آدمی ہوں. اور اس نے اپنے لیے لفظ یوز کیے تھے کہ آئی ایم اے ڈاگ نا. تو پھر اس کی جو گرل فرینڈ تھی اس نے مجبوراً پہلے دن تو اس کو گھر سے نکال دیا, تو بڑا پریشان تھا. پھر ہفتے بعد آیا تو کہتا ہے جی اس نے میرے ساتھ پیچ اپ کر لیا, تو مجھے اس نے گھر میں پھر واپس آنے دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک عورت کتنی مجبور ہے کہ وہ بندہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو ڈاگ ہوں, کبھی ادھر منہ مارتا ہوں کبھی ادھر. تو بیسیکلی وہاں پہ جو ہے کیونکہ فیملی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, شادیاں نہیں کرتے ہیں, شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے فیمیلز جو ہیں دے آر آن دا ریسیونگ اینڈ. سب سے زیادہ نقصان انہیں کو ہوتا ہے. بچیاں ہیں ایک خاص عمر تک ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر گرہستی رکھی ہے. اس گھر گرہستی کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہوں. اب وہ جو سوسائٹی وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہوں, وہ کہتی ہے کوئی گھر ہو, کوئی میرا کہاں پہ میں پرماننٹ رہوں. تو وہاں پہ اس طرح کے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے ان دیئر 30s 40s 50s ان کے بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز بھی بنتے ہیں. ایوان ریڈلے جو افغانستان میں آئی تھیں اور یہاں پہ رہیں اور پھر طالبان کے ساتھ ان پہ بک بھی ہے, تو ان کی ایک مجھے بہت اچھی بات لکھی. وہ کہتی ہیں کہ کس نے پوچھا کہ اسلام کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا اچھا لگا, تو اس نے کہا سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ میں نے اپنی انٹیگریٹی واپس ملی, انٹیگریٹی مجھے اپنا مقام واپس ملا. وہ کہتی ہے کہ میں ہر شام کو نا پب میں جانے کے لیے, کلب میں جانے کے لیے میں تیار ہو کے جاتی تھی جس طرح میں کوئی شوکیس ہوں, شو پیس ہوں, اور بندے آئیں گے مجھے چوز کر کے لے کے جائیں گے. کہتی ہے اس کے بعد ابھی تو میں بایا کرتی ہوں اور میں ان چیزوں سے ہٹ گئی ہوں. تو وہاں پہ ہر عورت کو تیار ہو کے سج دھج کے جانا پڑتا ہے کہ کوئی اس کو پسند کر لے. تو بظاہر ہمیں بڑا لوکریٹو لگتا ہے ان کا معاشرہ, انتہائی ٹوٹا پھوٹا معاشرہ ہے. ایک بڑے مزے کی آن لائن ایک فیمیل تھی کینیڈین مسلم, وہ ریورٹ ہوئی تھی, گوری تھی پھر مسلمان ہو گئی. ان کے ایک واقعہ بہت مزے کا, میں اکثر بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. کہ وہ جب مسلمان ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے ایک ساتھ ایک بوائے فرینڈ تھا, اس سے میری بیٹی پیدا ہو گئی. تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میں کالج میں چلی گئی. تو کالج میں ایک مسلم لڑکی تھی وہ ہمارے ساتھ, تو اب آیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے پوچھا کہ وائی آر یو ashamed of yourself, تمہیں کس بات کی شرم ہے. تو اس نے کہا جی مجھے شرم نہیں ہے, میں تو آئی ایم سو پریشیس, میں اتنی قیمتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہر کسی کے سامنے ریویل نہیں کروں گی. تو وہ کہتی ہے بڑے ڈفرینٹ سا کانسیپٹ اس نے دیا کہ بڑی قیمتی. کہتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ جب اس کو چھٹی ہوتی ہے تو اس کا بھائی لینے آ رہا ہے, جب اس کو اسکول لے کے آتے تو والد لا کے چھوڑ رہا ہے. تو میں بڑی حیران تھی. پھر میں اس کے ساتھ گھر جانا شروع ہو گئی, میری دوستی. تو اس کے بغیر گھر والے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے, اس کا خیال رکھتے ہیں. تو کہتی ہے مجھے یہ بڑا فیسینیٹ کیا. تو پھر کہتی ہے کہ جب میں نے اپنی بچی کی اپ برنگنگ کے لیے میں نے سوچا کہ میں بچی کو کس طرح پرورش کروں, تو ایک میری زندگی تھی. میں نے سوچا کہ کیا اس بچی کو میں اس حساب سے پرورش کروں جس طرح میں نے کیا ہے, جس طرح میں بڑی ہوئی ہوں. نہ مجھے ماں نے کچھ سمجھایا, نہ کوئی باپ کا سمجھایا, نہ مجھے پتہ ہے باپ کون ہے, نہ مجھے پتہ ہے ماں کون ہے. یا اس طرح پرورش کروں کہ جس طرح یہ بچی پرورش ہو رہی ہے جو میری فرینڈ ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے ریلیجن کو پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد کیتھولک وہ جو تھے وہ بہت زیادہ ان کے پیچھے یہ تھوڑا سا کرسچینٹی کو فالو کرتی تھی. انہوں نے کوشش کی کہ یہ مسلمان نہ ہوں, لیکن الٹیمیٹلی وہ ریورٹ ہوگی. اور یہ وہ خاتون ہے جس کا جب میں نے پردہ دیکھا نا, تو اس طرح پردہ تھا کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی. آن لائن ویڈیوز میں ہوگا, آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے جس میں بھائی جا رہا ہے, تو بھائی کا تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا. وہ جا رہا ہے بہن کو کالج جا کے چھوڑ رہا ہے, پھر واپس چھٹی کے ٹائم پہ دوسرا بھائی لے کے آ رہا ہے. پھر وہ فیملی جو اتنا پروٹیکٹ کر رہی ہے تو اس مینس کہ دے آر کیئرنگ فار یو. اور یہ جو ہے یہ یورپ میں نہیں ہے, نہ سمجھانے والا ہے, نہ ان کا کلچر ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, اتنی ایک گھٹیا سا طریقہ ہے کہ آپ جب منتھلی وہ راشن لے رہے ہوتے ہیں نا, تو بوائے فرینڈ نے اپنے $20 دیے اور $20 اس نے فیمیلز نے اپنے دیے. یعنی اتنی کرٹسی بھی نہیں ہے کہ چلیں یہ بندی آپ کے ساتھ رہے. ہم تو پورے خاندان پال رہے ہوتے ہیں, ہم بچے پال رہے ہیں باقی جگہ, اس میں اتنی کرٹسی بھی نہیں تھی کہ وہ بس اپنے £20 دیے, اس نے دوسرے کے نہیں دیے. تو اس وجہ سے بچے جو یورپ کے اندر اچھی چیزیں ہیں ہمیں وہ ریئلائز ہونی چاہیے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے بڑے چھوٹے کا,
یعنی کہ ایک کوئی تمیز نہیں ہے، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے. آپ اگر قانون کے لیے جاتے ہیں تو قانون وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. کہ ایون جب میں 2004 میں یو کے میں گیا تھا تو ایک بچی تھی بایا کیا ہوا، اس کو جب وہاں پہ کے ایف سی کے میک ڈونلڈ نے نکال دیا تھا تو وہ عدالت میں گئی، تو عدالت نے اس بچی کی ریٹ کو کیا اور اس کو کہا کہ اس کو آپ نوکری پہ رکھیں اور اس کے ڈیمیجز وغیرہ. تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے یہ مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے، انصاف ہر کسی کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو ہاں ہمیں چیمپئن ہونا چاہیے ان چیزوں کو، جو ہماری اچھی میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے تو لے لے. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اگر اچھی چیز یورپ میں ہے وہ لے کے آئیں، لیکن جو ہمارے پاس اچھی چیز ہے، جو فیملی سسٹم ہے، اس کو انڈرمائن نہ کریں، اس کو ریئلائز کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ فیملی سسٹم کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہوپ کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اپنی کوئی اگر کمنٹس ہوں تو لازمی کمنٹس میں شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.